نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہے آپ سب؟ امید کرتا ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ. آج سے ہم تجوید کا تیسرا سبق شروع کریں گے. پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ کے بارے میں، اور آج ہم پڑھیں گے حروف مدہ کے بارے میں کہ حروف مدہ کون سے حروف ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جائے گا. تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا تیسرا لیکچر. تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں حروف مدہ کو کہ حروف مدہ ہوتا کیا ہے. حروف جو ہے وہ لیٹرز کو کہتے ہیں، اور مد جو ہے عربی میں کھینچنے کو کہتے ہیں، لمبا کرنے کو کہتے ہیں. تو حروف مدہ وہ حروف ہے جن کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. تو ان حروف کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں اور مد اصلی بھی کہتے ہیں. یعنی کہ مد اصلی اس طرح کہ ان کی جو مد ہوتی ہے وہ ان کی اصل میں ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو کھینچ کے ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو حروف مدہ یا مد اصلی ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ حروف جن میں کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو وہ کون کون سے حروف ہیں؟ تو حروف مدہ کون کون سے حروف ہے؟ حروف مدہ 3 حروف ہیں جن کو حروف مدہ یا مد اصلی کہا جاتا ہے. وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ یا مدہ. یہ 3 حروف مدہ ہے، اور ان کو 2 ٹائمز لانگ پڑھیں گے. کتنا پڑھیں گے؟ اس کو دگنا لمبا پڑھیں گے ان کو، یعنی کہ 2 حرکات کے برابر ان کو کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب الف مدہ کب اس کو کھینچ کے پڑھیں گے؟ جب خالی الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. جیسے با، الف زبر با. اگر با کے اوپر صرف زبر ہوتا، ساتھ الف نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس کو کس طرح پڑھتے؟ با با. دیکھو اس کو دگنا لمبا پڑھا جاتا ہے ان حروف کو. اب واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب جزم والی واو ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے بو، با واو پیش بو. اگر با کے اوپر صرف پیش ہوتا تو کس طرح آواز اس کی نکلتی؟ اس کی ساؤنڈ کس طرح ہوتی؟ بو. با پیش بو. جب جزم والی یا ہو، یعنی کہ یا کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اور اس سے پہلے زیر ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ وہ کہلاتا ہے. جیسے بی، با یا زیر بی. اگر با کے نیچے صرف زیر ہوتا تو کس طرح ساؤنڈ ہوتی اس کی؟ با زیر بی. با بو بی، اس طرح آواز ہوتی ہے. اب یہاں پر با کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، تو کس طرح آواز نکل رہی؟ بی. بابو بی، بابو بی. ٹھیک ہے، اس طرح اس کی آواز نکل جائے گی. 2 ٹائمز لانگ اس کو پڑھتے ہیں. اب اس کے علاوہ، یعنی کہ یہ حروف مدہ 3 ہے، اس کے علاوہ جو کڑی حرکات ہیں، جو قرآن میں جو کڑی حرکات آتی ہیں، وہ بھی حروف مدہ کی آواز دیتی ہے. وہ کیسے؟ جس طرح ہے کڑی زبر، وہ کس کی آواز دیتی ہے؟ الف مدہ کی. کڑی زبر الف مدہ کی آواز دیتی ہیں، کڑی زیر یا مدہ کی آواز دیتی ہیں، اور الٹا پیش جو ہے وہ واو مدہ کی آواز دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ 4 حرکات ہو گئے، یعنی کہ 3 حروف مدہ، اور یہ کڑی حرکات جو ہے یہ بھی حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں. اب چلو اس کی وہ مشق پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے کہ اس کو کس طرح کھینچ کے ہم پڑھیں گے. اب الف مدہ اور کڑی زبر کی مشق پڑھتے ہیں، کیونکہ الف مدہ اور کڑی زبر جو ہے وہ ایک جیسی ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے، ایک جیسے ان کا کھینچنا ہوتا ہے. تو اس کی مشق پڑھتے ہیں. جس طرح ہے عادن. اب دیکھو عین کے ساتھ کیا ہے؟ الف ہے، اور الف جو ہے وہ خالی ہے، تو اس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ اس کو کھینچ کے ہم پڑھتے ہیں. عادن نہیں پڑھتے، عادن. زاد، طاب، آمن. اب دیکھو یہاں پر حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کڑی زبر ہے، تو اس کو بھی ہم اس طرح
الف مدہ کی طرح کھینچتے ہیں. آمنا مالکی. اب دیکھو میم کے اوپر بھی کڑی زبر ہے. مالکی. ہم اس کو ملکی تو نہیں پڑھتے نا, مالکی پڑھتے ہیں. آوا آوا مآبن مآبن. اب واو مدہ اور الٹا پیش کی مشق, کیونکہ واو مدہ اور الٹا پیش کی ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہیں. جس طرح ہے داود. اب دیکھو داود میں کیا ہے, دا جو ہے الف مدہ ہے, دا واو مدہ ہے اور الٹا پیش ہے, تو یہ ساؤنڈ ایک جیسی ہے. داود. نوری. نوری میں نون واو پیش, نو واو مدہ, نوری. یقول. ووریا. دیکھو واو کے اوپر کیا ہے, الٹا پیش ہے, تو ہم اس کو ووریا تو نہیں پڑھتے نا, ہم اس کو پڑھتے ہیں ووریا. ووریا اس کو ہم کھینچتے ہیں. وجوہ یرہو. یرہو. دیکھیں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں واو مدہ کی طرح. یرہو. اب یا مدہ اور واو مدہ کی طرح. یرہو. اب یا مدہ اور کھڑی زیر کی مشق پڑھتے ہیں. قیلا. اب دیکھو یا ساکن, یعنی یا کے اوپر جزم ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے, زیر ہے, تو یہ کیا ہے, یا مدہ ہے اور اس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں. قیلا. ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھتے, قیلا قیلا. سیق. غیض. وقیلہ. اب دیکھو یہاں پر وقی میں کیا ہے, یا مدہ ہے, قی لہی میں کیا ہے, کھڑی زیر ہے, تو اس کی آواز سیم یا مدہ کی طرح ہے. وقیلہ. یحیی. یحیی. ٹھیک ہے, تو اس کی مشق ہو گئی. آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجیے گا. اور آپ لوگوں کا اس ہفتے کا کیا ہوم ورک ہے, تو وہ ہوم ورک آپ دیکھ لیتے ہیں. ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا کہ وہ حروف جو دگنا لمبا پڑے جاتے ہیں ان کی ادائیگی اور مشق کیجیے گا. کہ جو دگنا لمبا پڑے جاتے حروف ہے, جو 2 times لانگ حروف ہے, ان کی ادائیگی کیجیے اور ان کی مشق جو آپ لوگوں نے پڑھی ہے اس کی آپ لوگ ریکارڈنگ کیجیے گا. دوسرا کوسچن ہے کہ دگنا لمبا پڑے جانے والے حروف کی 2 مثالیں آپ لوگوں نے عامہ پارے میں سے ڈھونڈ کر لکھنی ہے, کاپی پر آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے. اور تیسرا, جو لوگ لکھ نہیں سکتے تو وہ عامہ پارے میں سے مثالیں ڈھونڈ کر ان پر 2 times لانگ یعنی کہ 2TL لکھ کر پکچر بنا کے سینڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہے. امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.